نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ فیضان امام احمد اللہ کانفرنس، جس میں ابھی آپ حضرت علامہ مفتی اختر اللہ صاحب قبلہ مصباحی مجددی سے ایک بڑا ہی بصیرت افروز اور متبدل خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب یہاں خطاب کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اتنی گنجائش ہے وقت میں. الحمدللہ حضرت علامہ مفتی اختر اللہ صاحب قبلہ کے بیان سے میں ہمیشہ بڑا متاثر ہوتا ہوں، اور ان کی تقریر اور ان کی تحریر دونوں بڑی مؤثر اور بہت ہی مدلل اور جامع ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خصوصاً ان کی تحریر بڑی مناظرانہ اور باطل سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالی ان کے علم میں اور ان کے قوت بازو میں، ان کی طلاقت لسانی میں اور ان کے فیضان میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. آمین اللہم آمین. آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں آپ سب کو خوب یاد ہے، ازبر ہے. روزانہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں یہ سورہ مبارکہ پڑھنا واجب ہے، تو اس کا یاد کرنا بھی واجب ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہم بندوں کو دعا تعلیم فرمائی. ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کریں؟ تو بندہ یوں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم.
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب سیدھا راستہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو راستہ یہی سیدھا ہے، کسی بھی فرقے کا ہو اور کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، جس راستے پر وہ ہے، جس طریقے پر ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ جل وعلا نے صراط مستقیم کی پہچان بتائی ہے۔ اس پہچان کو آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے احسان فرمایا ہے۔ اب ان لوگوں کا راستہ ہمارے سامنے آ جائے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لاکھ لوگ دلیل پیش کرتے رہے، لیکن اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ اور راستہ کوئی ہمارے سامنے پیش کرے، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ کیونکہ یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا۔ 72 جو ہے وہ ناری ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ما انا علیہ پر صرف سرکار نے اس کو ختم نہیں کرنا، جس پر میں ہوں تو سبھی یہ کہنے لگے گے کہ میں ہمارا وہی راستہ رسول کا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اب میرے صحابہ ہیں، لہذا حق پر وہی ہوگا جو صحابہ کا ماننے والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا ہوگا، تبرہ کرنے والا ہوگا، وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو راستہ ہے حقیقت میں آج وہی اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کو اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں بارہا عرض کرتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے گھر کی دین نہیں ہے، یہ وہ مسلک ہے جو صحابہ کرام سے ملا، تابعین اعظام سے ملا، ائمہ مجتہدین سے ملا، اولیاء کاملین سے ملا، وہی مسلک حق جو سرکار غوث پاک سے، حضرت غریب نواز سے چلتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کرام کا طریقہ رہا، اور پہچان کے لیے امام محمد رضا کا طریقہ رہا۔ اب ہم کو ادھر ادھر دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے کہہ دیا غریب نواز کا یہ طریقہ ہمارے لیے، سرکار غوث پاک کا یہ طریقہ ہے، ہمارے لیے وہی سلام، اور اس طریقے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت جو فیضان کی یہ کانفرنس ہے، آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں اعلیٰ حضرت کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، حشر میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کریں، سرکار مفتی اعظم سے محبت کریں،
دارالشریعہ سے محبت کریں، اوپر چلے تو غریب نواز سے محبت کریں، غوث پاک سے محبت کریں، ائمہ مجتہدین سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے ان محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المرء مع من احب، سرکار کا فرمان ہے۔ یہاں ابھی آپ نے مدرسے سے متعلق بڑی اچھی اور بڑی سلجھی ہوئی، بڑی مدلل گفتگو سماعت فرمائی حضرت کی۔ باقی مدرسہ جو ہے، مدرسہ یعنی درسگاہ، درس دینے کی جگہ، وہاں دینی درس دیا جائے گا، اور مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، جو طلبہ ہیں، یہ دین کے لیے کوشاں ہیں۔ طلبہ سیکھ رہے ہیں کہ سیکھ کر کے وہ دین کی تبلیغ کریں گے، اساتذہ انہیں دین سکھا رہے ہیں، انہیں پلا رہے ہیں۔ ان دونوں کی خدمات کا نام مدرسہ ہے۔ صرف طلبہ سے مدرسہ نہیں ہوگا، اور صرف استاد سے مدرسہ نہیں ہوگا۔ اساتذہ ہوں، پڑھنے والے نہیں ہوں، تب بھی بیکار، اور پڑھنے کے لیے لوگ آ گئے اور پڑھانے والے نہیں ہیں، تب بھی بیکار۔ الحمدللہ دارالفیضان امام محمد رضا یہ اس سلسلے میں اچھی روش پہ چل رہا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہی اس کا مقصد ہے۔ یہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، انہیں اس مسلک کا سپاہی بنایا جائے، اور فارغ ہونے والے طلبہ سے یہ فقیر ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہے، آج بھی کرتا ہے کہ دیکھو نام و نمود کے لیے مت پڑھو، اور فارغ ہونے کے بعد نام و نمود کے لیے کام مت کرو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تم درس لو، دین سیکھو، دین سیکھنے میں بھی برکت ہوگی، اور بعد میں جب دین کی اشاعت کرو گے اس میں بھی برکت۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو، اور یہاں سے اتنی دنیا مل جائے گی، اتنی دولت مل جائے گی۔ بھائی دولت تو اس وقت اچھی لگتی جب کو ہم کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ ہم 100 سال زندہ رہیں گے، تو 100 سال کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 50 سال زندہ اور رہیں گے تو 50 سال کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ 25 سال زندہ رہیں گے، اور وہ گارنٹی ہونی چاہیے، اس کے حساب سے کریں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس زندگی کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس زندگی کا کیا ہوگا؟ کتنے ہیں کمانے کے لیے گئے واپس نہیں آئے، کما رہے ہیں، مشین میں حادثہ ہو گیا جہاں بات ہو، روڈ کراس کر رہے ہیں، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاں بات ہو، رات میں سوئے، صبح اٹھایا جا رہا ہے تو آنکھ نہیں کھل رہی، یا بارہ سنتے رہتے ہیں۔ تو ہماری زندگی تو بڑی بے ثبات، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے ہو، اور آخرت جہاں ہمیشہ کی زندگی، موت ہے ہی نہیں، یہاں تو موت ایک حقیقت ہے، ہر ایک مانتا ہے موت کو، چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، سب مانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں، موت کے لیے نہیں کرتے۔ مرنے کے بعد بھی تو ایک لمبی زندگی ہے قبر کی، یہ آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ قیامتی میں اٹھیں گے، اور یہ کتنی لمبی زندگی ہوگی اس کا یقین نہیں، ہو سکتا ہے 1000 سال ہو، 2000 سال ہو، 3000 سال تک آپ قبر میں رہیں، یہ 100 سالہ زندگی مشکل سے، بڑی مشکل سے کوئی جو ہے 100 سال کا ہوتا ہے، بہت کم سننے میں آتا ہے کہ وہ 90 سے اوپر گیا، بہت کم تھا۔ جہاں 90 پورا ہوا کسی کا تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر میں 90 سے چھوڑو 80 کی، اور قبر میں پیر لٹکائے وہ جب نہ جب ٹپک جائے۔ اب لیکن اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی یہ بھی کام کر لو، وہ بھی کام کر لو، کتنے دن زندہ رہے،
جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہو، اور جس زندگی کا یقین ہے، پہلے تو قبر کی منزل جو ہزاروں سال ہے، اس کے بعد حشر کا میدان جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مقدار وہ 50,000 سنہ اللہ نے فرمایا، اس دن کی مقدار جو ہے کتنی ہوگی؟ 50,000 سال۔ دنیا کا جو سال ہوتا ہے نا، وہ 50,000 سال آپ کو میدان محشر میں رہنا، اور اس کے بعد یہی میں ختم نہیں ہے، اب آپ کے اعمال کے اعتبار سے آپ کی جزا ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنت میں سب جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں صرف وہی رہیں گے جنہیں ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، تو اللہ تعالی کا حکم ہوگا، جنتیوں کو آواز دی جائے گی، ادھر آ، جنتیوں کو آواز دے، غور سے سنیے گا، اس کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، جنتیوں کو پکارا جائے گا، ادھر آؤ۔ اب جنتی جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے جنت کے دروازے تک آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم ہو جائے چلو باہر چلو، بہت ہو گیا، اور جہنمی جو ہے وہ دوڑتے ہوئے خوشی خوشی آئیں گے، شاید اب یہاں سے نکلنے کا آرڈر ہو جائے، دونوں دروازے پر پہنچیں گے، اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ موت جس سے سب ڈرتے ہیں نا، یہ موت میڈھے کی شکل میں، میڈھا جانتے ہو نا، بکرے جیسا ہوتا ہے، میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی، اور دونوں سے کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو کیا ہے؟ جنتی بھی کہیں گے یہ موت، جہنمی بھی کہیں گے یہ موت۔ اللہ کا حکم ہوگا، وہ میڈھا ذبح کر دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں، موت کو ذبح کر دیا، اب کسی کو موت نہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اور جنتیوں کے لیے تو خوشی بالائے خوشی ہے، جہنمیوں کے لیے غم بالائے ہے۔ اب تو مر نہیں سارا ہوتا ہے نا، جب تکلیف ہو جائے جب تکلیف ٹھیک ہے، تکلیف کب تک تکلیف رہے گی، مر جاؤں گا ختم، وہاں موت ہی نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، رات کی تنہائی میں جب بستر پر لیٹو جی، میری گفتگو پر توجہ دینا کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں، یہ دولت حاصل کرنا، ان کو فریب دینا، ان سے گھسوٹنا، غصب کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کس دن کے لیے؟ مر جاؤ گے، دولت قبر میں نہیں جانے والی ہے، آپ کما کے جاؤ گے لاکھوں کروڑوں، اور آپ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری اولاد جو ہے میری دولت سے میرے لیے اشارے ثواب کرے گا، اچھا تم کما کر کے تو اچھا کام کیے نہیں، تمہیں تو نہیں کہ کما کر کے لاؤ، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، دفاع عام کا کام کریں، دین کا کام کریں، آپ کمائیں اور امید رکھتے ہو کہ آپ کے بعد آپ کے وارثین اس دولت سے آپ کے لیے کچھ کریں گے، تم نے نہیں کیا، جنہوں نے کمایا ہے انہیں تو مل رہا ہے آسانی کے ساتھ، اس پہ لڑیں گے، جس کے قبضے میں جو آئے گا بیٹھ جائے گا پکڑ کر کے، اور آپ کا جو قرض وغیرہ ہوگا نا کوئی دینے کی فکر نہیں کرے گا۔ اور قرض، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر کسی پر قرض ہے تو جلد سے جلد اس قرض کو ادا کرو، ورنہ آپ اس دین میں ماخوذ ہوں گے، اپنی قبر میں عذاب ہوگا آپ کا۔ اور دین جس پر ہو اس کا اتنا سخت حکم ہے کہ ایک میں نے حدیث پاک پڑھی واقعی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، سرکار نے ریا پڑھا، لوگوں نے کہ حضور جنازہ ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو سرکار نے پہلا سوال کیا کیا؟ اس نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی دین ہے، یعنی قرض وغیرہ ہے جس کا ادا کرنا واجب ہو؟ لوگوں کا نہیں حضور اس پر دین نہیں۔ سرکار نے نماز جنازہ اس کی پڑھا دی۔ بھائی اگر کوئی موبائل کے ذریعے بھی ویڈیو بنا رہا ہو تو خدا را میرا موقف وہی ہے جو حضور تعالی شریعہ کا موقف ہے، تصویر جاندار کی بنانا حرام ہے، تو چاہے جلسے میں بناؤ کہ کھیل کود کا بناؤ، بہرحال تصویر جاندار کی حرام ہے۔ تو ہاں کوئی بھی اگر یہ موبائل ایسا چل، پہلے تو کیمرہ دیکھ بھی لیتے تھے، اب وہ اسے فائل کھول دیا، لیکن یہاں تو موبائل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بات کر رہا ہے یا ہماری گفتگو ٹیپ کر رہا ہے یا یہ کہ اس میں کچھ اور لے رہا ہے، موبائل میں مسئلہ۔ تو بہرحال
موبائل جیب میں رکھ لیجیے, بیچ میں ایک بچہ بنا رہا ہے شاید آڈیو بنائیے, آواز کے پیجیے اور آپ سنیے, سورج دیکھ کے کیا کریں گے آپ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار کی خدمت میں وہ جنازہ لایا گیا. سرکار نے درجہ فرمایا اس پر دین ہے, قرض وغیرہ دو عرض کر دی, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا. پھر ایک جنازہ لایا گیا, سرکار نے پھر یہ سوال کیا اس پر دین ہے, لوگوں کہا حضور دین ہے. فرمایا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ وہ دین ادا کیا جا سکے. لوگوں نے کہ ہاں حضور اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس پر جو دین ہے قرض وغیرہ ہے وہ ادا کیا جا سکے. حضور نے اس کی بھی ایک تیسرا جنازہ لایا گیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر دین ہے. لوگوں نے کہا دین. فرمایا کچھ مال چھوڑ گیا ہے کہ دین ادا کیا جا سکے. لوگوں نے کہا نہیں حضور مال تو نہیں چھوڑا ہے اس نے. اب دیکھیے سرکار نے کیا کیا. سرکار نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں. یا اللہ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ جو رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے, وہ فرماتے ہیں کہ تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا. تو وہاں عشرہ مبشرہ میں سے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حاضر تھے. عرض کی سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھا دیے, اس کی دین کی میں کفایت, سبحان اللہ, اس کا دین میں ادا کروں. تو سرکار نے نماز جنازہ پڑھا. دین کا قرض آپ لے کر کے اور لوگ مسکراتے رہتے ہیں, ارے میرے جیسا تو کچھ ہوگا, لینے کو لے لیتا ہوں, دینے کو کون دیتا ہے. اس کو ہنر سمجھ رہے ہیں آپ. یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں کیا ہنر دیکھو گے آپ. قبر آپ کو تباہ اس دین کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آخرت کی فکر, قبر کی جو دنیا کے بعد پہلی منزل ہے اس کی فکر کریں آپ کہ عذاب قبر سے بچے رہیں, تاکہ جب آپ قبر میں جائیں اچھے اعمال کریں, قبر میں جائیں تو قبر جو ہے وہ آپ کو اس طرح دبائے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو دباتی ہے. سبحان اللہ, دونوں کو دبائے گی قبر, برے کو بھی دبائے گی, اچھے کو بھی دبائے گی. آپ کو یہ کیا بات ہوئی ہے تو قبر دبائے گی؟ ہاں, بروں کو جن پر عذاب ہونے والا ہے انہیں ایسا دبائے گی کہ ادھر کی ہڈی ادھر, ادھر کی ہڈی ادھر, ایسا دبائے گی. اور جو اچھے ہیں انہیں بھی قبر دبائے گی, لیکن ایسے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو سمیٹ کر دباتی ہے پیار سے. یہ ایسا عمل کرو کہ آپ کی قبر روشن بھی رہے اور آپ کی قبر جو ہے ماں کا گہوارہ بھی رہے. قبر روشن کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت اچھا پیغام دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری ہے کوٹلی, اب کوٹلی کہاں ہے؟ کوٹلی تو ہمارے یہاں بڑی ہوتی ہے, وہ تو اس سے بھی چھوٹی ہے, اور بمبئی میں تو اور چھوٹی, کیونکہ یہاں جو ہے وہ برگا جو لگاتے ہیں وہ ایسے ہے. کب لگا اتنی چوڑی ہے, برگا یہاں سے لگا تو اتنی ہی ہے, بڑی مشکل کے ساتھ ان کا بیٹھتا ہے ایسے لگا. کوٹلی کہاں ہوگا؟ تو بتیا یاد کرو. آپ جب کسی بھی مسلمان میت کے جنازے میں جاتے ہو تو غور کرو, اپنی موت کو یاد کرو کہ آج ہم اس کے جنازے میں آئے, کل ہمارے جنازے میں اور لوگ آئے. موت کو یاد کرو, اور موت کو یاد کریں گے تو اچھے کام کی توفیق ہوگی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے ذرائع, نیک اعمال, لیکن کچھ اعمال وہ ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ ثواب پارسل ہوتا رہے, کٹے گا نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. اب نہ وہ نماز پڑھے گا, نہ روزہ رکھے گا, نہ حج کو جائے گا, نہ زکوٰۃ دے گا, نہ صدقہ و خیرات کرے گا. سارے عمل منقطع ہو گئے, مگر تین عمل جو ہیں ان کا ثواب اس کو جاتا رہے گا. یہ سب رہ جائے گا, یہ ثواب جاری ہے. پہلا یہ کہ آدمی ایسا کام کر جائے کہ جس سے دوسروں کو نفع پہنچے.
مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، پل بنوا دیا، سرائے بنوا دی، مہمان خانہ بنوا دیا، کنواں بنوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، وہ تو انتقال کر کے قبر میں پہنچا، لیکن وہ جو کام کر گیا اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ پہنچتا رہے گا. پانی یہ بہترین ایصال ثواب. اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کے حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ام سعد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے میں کون سا عمل کروں جو افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا الماء، پانی. پانی تو آپ نے کنواں کھلوایا اور کنواں کھلوا کر کے اب آپ نے کیا کہا؟ یہ حدیث پاک ہے، آپ نے کہا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. کیا ان کی ملکیت ہے؟ سعد کی ماں کا وصال ہو گیا، جو ملکیت جو ہوتی ہے وہ بھی میراث مل جاتی ہے. ہذہ لأم سعد کا مطلب یہ ہے کہ اس کنویں سے پانی پلانے کا جو ثواب ہو وہ سعد کی ماں کو پہنچتا ہے. آج کل جو ہے سمجھتے ہیں کہ سارے ثواب جو ہے صرف جو ہے بریانی کھلانا ہے، نہیں، جیسی ضرورت ہو ویسا ہو گیا ٹھیک ہے. ایصال ثواب کی بات آئی، اس کو یاد رکھیے گا. اور ایصال ثواب کا ایک بہترین مطلب جو ہے وہ مدارس ہے. مدرسے باقی رہیں گے، آپ دنیا میں نہ رہیں، مدرسوں میں تعلیم ہوتی رہے گی، بچے پڑھتے رہیں گے، علماء بنتے رہیں گے، حافظ بنتے رہیں گے اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند جملے میں نے عرض کیے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس گنہگار کے لیے آپ لوگ دعا کریں. ہماری علماء نے بڑھا چڑھا کر کے مجھے بھی پیش کیا ہے، تو یہ آپ مت سمجھیے گا کہ وہ جیسا کہا ان کو کہتے ہیں کہ محبت ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ان کی دعائیں ہیں اللہ قبول کرے گا. میں ویسا ہوں نہیں، لیکن ان کی دعا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دے. تو وقت ختم ہوا اور آگے کا پروگرام کیا ہے؟